And I felt that Mizan, Allah ka shukar hai, at that time, around 2010, 2011, uh, Mizan, Allah ka shukar hai, had established itself in the market. بالکل اس میں We کوئی شک were, نہیں ہے. we were, we were becoming a very strong brand, جی and we had worked hard to build that brand. But I felt that there was a lot to do going forward, and I again felt جو آپ نے contribution کا ایک لفظ use کیا, ہاں I کہ felt that there ایک was a سینس آف سیٹسفیکشن کہ میں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا, کوئی جانے نہ جانے, exactly, یہ ایک انر سیٹسفیکشن and ہوتی ہے. this gave me a lot of energy. It gave me a lot of satisfaction جی جی that this is a platform that I think we can build into something which is great. Or Allah ka shukar hai, when I look back today, الحمد I للہ. can say with a lot of confidence that we have been able to achieve that. میں آپ کو بتاؤں, اصل مزہ وہ ہوتا ہے جب ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی ریلیکس ہو کے بیٹھا ہو اور پھر پچھلے دنوں یاد کرے اور اس وجہ کہ یہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے لیے کوئی کسی سے سرٹیفکیشن نہیں اس کی چاہیے, کوئی پرائز نہیں ہے, اس کی کوئی پرائس نہیں اس ہے. کی کوئی پرائز جی نہیں جی, ہے. یہ وہ اور خوشی ہے جو آدمی پیسوں سے خرید ہی نہیں سکتا. exactly so I feel, میں نے ایک لفظ یوز کیا نا پہلے جو, I feel blessed. جی I feel blessed that Allah subhanahu wa ta'ala gave me the opportunity to be part of this journey. جی Okay, اینڈ یہ میری کوئی obviously میں نے جو contribute کیا, لیکن اسی طرح جو میزان کی ٹیم تھی جی وہ اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ مل گئے اور جس جذبے سے انہوں نے کام کیا, تو the passion with which everyone worked, it was بے loss, it was without. in fact I remember, آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک ساتھی تھے میزان میں, نجم الحسن صاحب. میں سمجھتا ہوں کور ٹیم میں 3 لوگ تھے, یس, عرفان صاحب تھے, ہاں. آپ تھے اور نجم الحسن صاحب تھے. اور نجم الحسن صاحب نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا میں پورے پاکستان گھما ہوں اور ان کے فٹ پرنٹ بھی معلوم ہے کہ جہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سن 2002 میں, آئی تھنک اس کا ذکر نہیں ہوا اب تک, جو سن 2002 میں المیزان انویسٹمنٹ بینک had the opportunity to acquire Soc Gen. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال بڑے تجسس سے پوچھتے ہیں کہ آخر عرفان صدیقی صاحب کی کامیابی کا راز کیا ہے, اور میں ہر بار مسکرا کر ایک ہی جواب دیتا ہوں, ماں کی دعا ملی اور عارف الاسلام ملا. یہ کوئی رسمی جواب نہیں ہے, یہ ایک زندگی کا نچوڑ ہے. عرفان صدیقی صاحب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت کو کبھی بھی منصب, عہدے یا مصروفیت کے ترازو میں نہیں تولا. جب ان کی والدہ شدید علیل ہوتی تو وہ یہ بھول جاتے کہ وہ ایک بینک کے صدر ہیں. کئی دن اسپتال میں ماں کے سرہانے بیٹھ کر خاموشی سے ان کی خدمت کرتے رہتے تھے. ضروری فائلیں منظوری کے لیے اسپتال ہی بھجوا دی جاتی تھیں, کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا عہدہ ماں کی خدمت تھا, اور شاید یہی وہ مقام تھا جہاں آسمانوں کے فیصلے بدلتے ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفان صدیقی صاحب سے میزان بینک جیسا ادارہ کھڑا کروایا. یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ماں کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں اکثر ادارے لوگوں کو بڑا بناتے ہیں, مگر بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو خود لوگوں کے لیے ادارے بناتے ہیں. جیسے حکیم سعید نے ہمدرد فاؤنڈیشن بنائی, ستار ایدھی نے ایدھی فاؤنڈیشن بنائی, ڈاکٹر باری نے انڈس اسپتال بنایا, عمران خان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا, ڈاکٹر ادیب رضوی نے SIUT بنایا. مگر کروڑوں کے ملک میں جہاں ارب پتی لوگوں کی تعداد شاید لاکھوں میں ہوگی, بمشکل تمام 1-2 درجن لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو ادارے بنا کر دیے. بینکنگ اور مالیاتی سیکٹر میں صرف 2 مثالیں قابل ذکر ہیں. آغا حسن عابدی صاحب نے BCI بنائی اور عرفان صدیقی صاحب نے میزان بینک بنایا. عرفان صدیقی صاحب کا موازنہ آغا حسن عابدی سے کرنا مناسب نہیں, مگر تاریخ کا تقابل سچائی کو واضح کر دیتا ہے. آغا حسن عابدی صاحب مالیاتی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. عرب حکمران خاندانوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے. افریقی ممالک میں جب وہ جاتے تو وہاں کے سربراہان خزانہ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا کرتے تھے. یہ سب ان کے اثر و رسوخ کی مثالیں تھیں. یہاں تک کہ 1988 میں جب انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تو سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے دنیا بھر کے بہترین ماہر قلب کی ایک ٹیم بنا کر لندن بھجوائی. ان کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا, مگر فوری نیا انسانی دل ٹرانسپلانٹ کر کے ان کی جان بچائی گئی. دنیا بھر کے پرائیویٹ سیکٹر بینکوں میں یہ 7واں بڑا بینک سمجھا جاتا تھا, لیکن 1991 میں وہی بینک
دنیا بھر میں بند ہو گیا۔ اس کے برعکس عرفان صدیقی صاحب کراچی کے ایک متوسط طبقے کے ایک تاجر کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب 28 برس بعد میزان بینک سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ اپنے پیچھے ایک مضبوط، مستحکم اور ترقی کرتا ہوا ادارہ چھوڑ کر گئے، جو آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے اثر و رسوخ میں اور اللہ کی مدد میں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا خاص انعام کرتا ہے اس سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، مگر جب چن لیتا ہے تو اسباب بھی خود ہی مہیا کر دیتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی خوش نصیبی یہی تھی کہ اللہ نے انہیں ایک غیر معمولی ٹیم عطا کی، جس میں سب سے نمایاں نام جناب عارف الاسلام صاحب کا ہے۔ عارف الاسلام صاحب میزان بینک کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ اچھا، آپ چونکیے گا نہیں، یہ حقیقت تو میزان بینک میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، حد تو یہ کہ عرفان صاحب کو اور خود عارف الاسلام صاحب کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اچھا، اس کا انکشاف تو بینک کے ایک جونیئر افسر نے کیا، اور وہ بھی عرفان صاحب کی اہلیہ ڈاکٹر غزالہ کو، جب دونوں میاں بیوی میزان بینک کی ایک برانچ میں مسٹری کسٹمر بن کر گئے تھے۔ دور وہ تھا کہ نہ فیس بک تھی اور نہ ہی بینک میں ٹاؤن ہال ہوا کرتے تھے، اس لیے بینک کا اسٹاف تو عرفان صدیقی صاحب کو بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ عرفان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے برانچوں میں جا کر مسٹری شاپنگ کرنا بہت آسان تھا۔ اسی مسٹری شاپنگ میں بینک کے اس جونیئر افسر نے ڈاکٹر غزالہ کو یقین دلایا کہ میزان بینک ایک خالص اسلامی بینک ہے، کیونکہ اس کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جناب عارف الاسلام صاحب ہیں۔ وہ بیچارہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ اسلام تو عارف الاسلام کے نام کا حصہ ہے، وہی میزان میں اسلام کا نفاذ کر رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی مجھے سوچ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی بینک بنانے والے عرفان صدیقی صاحب کو کمرشل بینکنگ کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں تھا، اور نہ ہی اپنی کایا پلٹ سے پہلے وہ عملی مذہبی زندگی گزار رہے تھے۔ خود اپنی الوداعی تقریر میں انہوں نے اعتراف کیا کہ جب وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب افسر کے لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ پھر ان کی مینجمنٹ اسٹائل بھی اپنی جگہ بہت ہی منفرد تھا، جو صرف نیت، منزل اور مقصد پر یقین رکھتے تھے۔ سسٹم، پروسیجرز اور مینولز ان کی ترجیح میں بہت کم ہوتے تھے۔ اس سب کے باوجود میزان بینک کو منافع کے اعتبار سے انہوں نے ملک کا سب سے بڑا بینک بنا دیا، کسی بھی اسلامی یا کنونشنل بینک سے کہیں بڑا۔ میزان بینک کی اصل طاقت صرف اس کا اسلامی ہونا نہیں ہے، یوں بھی اسلام تو سینوں میں موجود ایک ڈرائیونگ فورس ہونا چاہیے۔ پروڈکٹ مارکیٹنگ کے لیے کمرشل سلوگن یا کمرشل برانڈ نہیں۔ میزان بینک کی کامیابی کا اصل سبب بہترین ٹیکنالوجی، کسٹمر سروسز، سروس کوالٹی اور مسلسل بہتری کا وہ ویژن تھا جو عارف الاسلام صاحب نے دیا۔ تھرڈ پارٹی مسٹری شاپنگ، برانچ کوالٹی کنٹرول، کمرشل بینکنگ کا وسیع تجربہ، یہ سب عارف الاسلام صاحب اپنے ساتھ میزان بینک میں لے کر آئے۔ وہ 1/4 صدی تک میزان بینک کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ عارف الاسلام صاحب کو کبھی کسی اچھی نوکری کی پیشکش نہیں ہوئی ہوگی۔ اچھا، سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اسی شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہماری سالانہ بزنس کانفرنس غالباً سنگاپور میں ہو رہی تھی۔ اس دن سارا دن طویل پریشن، ڈسکشنز اور دعاؤں میں گزرا۔ سب لوگ تھک چکے تھے۔ ایسے میں رات کے کھانے کے وقت عرفان صدیقی صاحب نے مسکرا کر کہا کہ قریب ہی ایک برگر شاپ ہے، میں وہاں کے برگر کھا چکا ہوں، بہت لذیذ ہوتے ہیں، کیا خیال ہے آج ہم وہاں جا کے برگر نہ کھا لیں؟ ہم سب سمجھ گئے کہ آج پھر کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے، مگر سب خاموشی کے ساتھ عرفان صاحب کے پیچھے چل پڑے۔ مگر وہ اس رات وہ برگر شاپ بھی ہم سے آنکھ مچولی کھلنے لگی۔ ہم کسی گلی میں جاتے، وہ کسی اور گلی میں نکل جاتی۔ اسی دوران میری نظر عارف الاسلام صاحب پر پڑی۔ وہ بہت تھکے تھکے نظر آ رہے تھے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر سرگوشی میں کہا، عارف صاحب، مجبوری یہ ہے کہ اچھی نوکری ملتی بھی تو بہت مشکل سے ہے۔ یہ سن کر انہوں نے ایسا قہقہہ لگایا جیسے میں نے ان کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ
میں نے تو اپنے دل کی بات کی تھی، عارف صاحب پتہ نہیں کیوں خود پر لے گئے. یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن عارف علی خان صاحب کے لیے کبھی بھی اچھی نوکریوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میزان بینک ان کی ترجیح تھا. اچھا، وجہ صرف پیشہ ورانہ نہیں بلکہ کوئی ذاتی بھی تھی. ایک خاندانی اعتماد کا رشتہ تھا جو دونوں خاندانوں میں پایا جاتا تھا. عرفان صدیقی صاحب اور ان کی اہلیہ عارف علی خان صاحب کی فیملی کو اپنی ہی فیملی سمجھتے تھے. وہ اور ڈاکٹر غزالہ عارف صاحب کے بیٹے کی ویسی ہی کاؤنسلنگ کرتے تھے جیسی اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. عارف صاحب کی بڑی عنایت تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایک طویل انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے بہت سی آن دی ریکارڈ اور کچھ آف دی ریکارڈ باتیں بھی کیں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ انہیں بطور صدر بڑے بینکوں کی پیشکشیں ہوئی تھیں، مگر انہوں نے قبول نہیں کی، کیونکہ بینکوں میں صدر آتے جاتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ بلا بھی دیے جاتے ہیں. مگر میزان بینک میں انہیں ایک موقع ملا ایک مضبوط ادارہ بنانے کا، نئے تجربے کرنے کا اور نئی تاریخ رقم کرنے کا. میزان بینک کی کامیابی کا اصل راز یہی ہے کہ اس کے سربراہ اور نائب سربراہ 25 برس تک ایک ٹیم اور ایک خاندان بن کے کام کرتے رہے. پاکستان کی بینکاری کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں. اسی لیے آج ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ میزان بینک کی کامیابی افراد کی نہیں، اقدار کی فتح ہے. اور آخر میں اپنے دل کی گہرائی سے ایک جملہ کہوں گا، شکریہ عارف الاسلام صاحب. میزان فیملی آپ کی خدمات اور آپ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. اور آخر میں ایک بات اور کہ اگر آپ زندگی میں واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اس لیے آپ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کی کہانیاں ضرور سنا کریں. میں نے کئی درجن کامیاب لوگوں کے انٹرویوز افسانہ زندگی کا کے نام سے محفوظ کیے ہیں. عارف علی خان صاحب اور دیگر سینئر بینکرز کے انٹرویوز کی پلے لسٹ نیچے دے رہا ہوں، اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب کبھی وقت ملے، کبھی ڈرائیونگ میں، کبھی فالتو انتظار گاہ میں، تو ایک ایک کر کے انہیں ضرور سنیے، کیونکہ یہاں آپ کو زندگی کے وہ سبق ملیں گے جو کبھی ٹیکسٹ بک میں یا کسی بینک کے مینول میں نہیں ملیں گے. 2012 میں نے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولا، اور میں ایک چیز پہ بہت زیادہ حیران ہوتا بسائڈ دیئر پروفیشنلزم اور کوالٹی آف سروس، کہ وہاں ٹرانسفرز ہوتے تھے. نیا مینیجر آ گیا، نیا آپریشن مینیجر آ گیا، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. کوالٹی کے علاوہ کرٹسی، ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، آپ کسی کو کرٹسی ایک حد تک ہی سکھا سکتے ہیں. یہ ایک بہت عجیب بات تھی. اور دوسرا ایک چیز ہیلپ فلنس جو تھی، میں اب تصور بھی نہیں کرتا کہ میں سوئچ کروں گا میزان بینک کو. میں ان سے کہا بھی کرتا تھا کہ میں آپ کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں کے چینج ہونے سے میزان بینک کی سروس کی کوالٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور میں اس کو کمپیئر کرتا تھا باہر سے، رائل بینک ہے یا CIBC بینک ہے یا کینیڈا TD ٹرسٹ ہے، بالکل اسی لیول کی سروس، بلکہ شاید یہاں پہ ہیومن ٹچ زیادہ ہے. وہ ہمارے مزاجوں کا بھی حصہ ہے، وہاں تو تھوڑا میکینیکل ہوتا ہے. تو میں تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ، اور کافی لوگوں نے مجھے اپروچ بھی کیا، دوسرے بینک کے لوگ آتے ہی رہتے ہیں بزنس کے لیے. سو آئی نیور تھاٹ آف سوئچنگ اوور دا تھنگ. اور دیکھنے میں شروع میں شاید بعض لوگوں کو یہ کنزرویٹو لگتا ہو، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی جب پیسہ دوسروں کا ہے تو آپ کو کنزرویٹو ہی ہونا چاہیے. بینکنگ میں کنزرویٹو ہی ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے میزان شاید نمبر 1 ابھی ڈکلیئر ہوا کسی چیز میں. ویل ڈیزروڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ویل ڈیزروڈ. کیونکہ میں پرسنل ایکسپیرینس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہ ویل ڈیزروڈ ہے. ویسے آپ کی اس بات سے مجھے یاد ہے کہ میرے ایک کزن ہیں معوض اسد صدیقی صاحب، جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہاں ایک ٹیلی ویژن چینل کے نمائندے ہیں. تو وہ کراچی آئے تھے، تو وہ بھی مجھ سے اتفاق سے یہی بات کرتے کہ میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ گیا ہوں، بزرگ کے ساتھ، میزان بینک کی برانچ میں. تو وہاں اتنا پراتفاق استقبال ہوا ہمارا، ہم سمجھے کہ شاید کوئی جاننے والا ہے. تو بعد میں نکل کے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ کا جاننے والے تھے کہ ان کے تھے، مطلب دونوں سے کسی نہیں تھے. لیکن یہ کہ ایک سینئر سٹیزن کی جو رسپیکٹ ان کو ملی، تو میرا خیال ہے میزان بینک کے سب سے بڑے برانڈ ایمبیسڈر بھی بن گئے. تو میں اصل میں یہ آپ سے گفتگو میں نے اس لیے ریکارڈ کی کہ جو ہمارے میزان بینک کے ساتھی ہیں، میں ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ میزان بینک کی کامیابی کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بالکل ایکنالج ہو رہی ہیں. بسائڈ دیٹ کرٹسی یا وہ جو خوش اخلاقی تھی،
اصل چیز وہ ہے کہ جو پرابلم لے کے میں بینک میں گیا ہوں اس کو سالو کرنے میں ان کا ہیلپ فل ایٹیٹیوڈ کیا ہے وہ امیزنگ تھا. میں واقعی 2-4 ایسی چیزوں میں پھنس گیا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک چیز ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ہوا یہ کہ میں نے ایئر لائن ٹکٹ بک کرایا اور اس میں جو انہوں نے نام پوچھا وہ فرسٹ اور لاسٹ نیم پوچھا. تو جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا, فلائٹ پکڑنی ہے مجھے, تو ٹکٹ کے اوپر انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ مانگا اور میرے سے ڈیبٹ کارڈ مانگا. تو ڈیبٹ کارڈ پہ فرسٹ اینڈ لاسٹ تھا نام, اور ٹکٹ پہ شاید میں نے احمد سلمان لکھ دیا تھا مڈل نیم. تو اس نے کہا سر یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ کا کارڈ اسے میچ نہیں کر رہا. پھر انہوں نے اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ بھیجا جو باہر کی طرف ہے, انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. تو میں نے فون کیا بینک, اور میں پرسنلی جانتا تھا اس آپریشن مینیجر کو, اور اس نے ان کو فون پہ کنونس کیا کہ یہ کارڈ انہی کا ہے اور آپ اسے ایکسیپٹ کریں. تو انہوں نے مجھے, اب وہ جو ٹائم سپین ہے وہ مجھے معلوم ہے میرا کیسا گزرا, کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو میری فلائٹ مس ہو جاتی, اور وہاں میری ساری کمٹمنٹس تھیں, مجھے سیمینار دینا تھا وہاں جا کے. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے, تو میں بات کر رہا ہوں بسائڈ خوش اخلاقی جو پروفیشنلزم ہے کہ جس پرابلم کے لیے آدمی آیا ہے اس کو آپ کتنے زیادہ ہیلپ فل ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے میں. ماشاءاللہ آپ میزان کے اتنے اچھے کسٹمر ہیں, بلکہ میں کہوں گا برانڈ ایمبیسڈر ہو گئے یہ باتیں کہہ کے. تو اگر میں 3-4 پوائنٹ رکھوں, میزان کا اسلامی بینک ہونا, میزان کا خدمت گزار ہونا, میزان کی ٹیکنالوجی کا ہونا, تو آپ اسے ٹاپ پہ کسی چیز کو پروفیشنلزم, ایٹیٹیوڈ, پروفیشنلزم, کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو میں یقین سے جاتا ہوں کہ میں جب باہر نکلوں گا تو پرابلم میرا سالو ہوگا. آپ نے ایک ذکر کیا کہ میں میزان بینک کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملنا چاہتا ہوں. میں یقیناً چاہوں گا میں کسی دن آپ کو ان سے ملاقات کراؤں, بیکاز وہ ہانگ کانگ شیئر بینک سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی اس کو چینج لائے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں, یہ ان کا بھی کمال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹون فرام دی ٹاپ. تو ہمارے یہاں جو اوپر کے ٹاپ نمبر 2 ہے میزان بینک کے پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو صاحب جی, وہ خود اس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں سروس اسٹوڈنٹ پہ. اور آپ کو شاید سن کے تعجب ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ مسٹری شاپنگ کے ذریعے منگوائی ہوئی تصویریں کو دیکھی جاتی ہیں, بلکہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خود بھی جا کے مختلف برانچز میں مسٹری شاپنگ کر لیا کرتے ہیں. یہ مسٹری شاپنگ کا ورڈ میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. جی نہیں, میزان میں ہے. میں یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں, یہ میں کینیڈا میں ہی سنتا تھا, بلکہ میں ایک آرگنائزیشن کا حصہ رہا ہوں اور 2 دفعہ میں اس پہ ایوارڈ بھی لے چکا ہوں کہ مسٹری شاپر آیا تھا اور وہ مجھ سے ڈیل کر کے چلا گیا. ہمارے میزان بینک میں ایگزیکٹلی ہوتا ہے کہ جو یہ آپ دیکھتے ہیں ٹون فرام ٹاپ, کہ باقاعدہ وہ فرمیں انگیج کی ہوئی ہیں کہ وہ جا کے پوچھتے ہیں, مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو کسٹمر کو اب وہ کلچر بن گیا نا وہاں پہ, ورنہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں کل کو ممکن کسی میٹنگ میں دکھا دیا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے, کہ ہم نے اسے گوف اپ کر دیا. وہ کہتے ہیں مزاج ہمیشہ اوپر سے نیچے چلتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.